اللہ الرحمن الرحیم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم مصنفہ ہاجرہ مسرور کے افسانے ایک کہانی بڑی پرانی کا بقیہ حصہ پڑھیں۔ بچوں، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھولیں۔ ہم ہاجرہ مسرور کا افسانہ ایک کہانی بڑی پرانی ہم پڑھ رہے تھے پچھلے لیسن میں۔ یہاں پر ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ جتنا ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا اس میں یہی ذکر تھا کہ ایک عورت تھی جس کے اپنے شوہر سے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ عورت بہت بیمار رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے شوہر پر اب بوجھ بن گئی ہوں، اور سوچتی تھی کہ میں مر جاؤں گی تو میرے شوہر کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ اور پھر اس کو اپنے بچوں کا خیال آیا کہ میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ مختلف قسم کی سوچیں اس کے دماغ میں رہتی تھیں، جن کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور بیمار رہتی تھی۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، ایک بار پھر الماری کھلی، ڈبے کھلے اور خاصی ریزگاری مل گئی۔ ریزگاری سکے، کوئنز وغیرہ، یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عورت بہت پریشان تھی، اپنے بچوں کا سوچ رہی تھی، تو اچانک اس کو خیال آیا کہ بچوں کا اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں ان کا جو نوکر تھا بخشو، اس نے کچھ کھانے کے لیے بنایا بھی ہے یا نہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھیں اور گئیں، اپنے پہلے الماری کھولی، ڈبے کھلے اور خاصی ریزگاری مل گئی، یعنی کافی سکے وغیرہ اس کو ملے۔ اور وہ باورچی خانے میں انہوں نے جھانکا تو جو بخشو میاں تھا ان کا نوکر، اس کو وہ ریزگاری دی اور کہا کہ جلدی سے جا کے انڈے لے آؤ، اور خود انڈے کا سالن بنانے کے لیے پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ یہاں تک بچوں ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ سر میں دھمک سی ہو رہی تھی، دھمک یعنی درد ہو رہا تھا، اور کھانسی بدستور اٹھ رہی تھی، یعنی مسلسل کھانسی ہو رہی تھی۔ کھانا پک گیا، بچے اسکول سے آ گئے۔ چھوٹے پپو نے کھانا کھا کر خوشی خوشی نیا سویٹر پہن لیا۔ بخشو میاں بازار سے سموسے بھی لے آئے۔ جب شام کو ان کے میاں آئے تو وہ نیند میں پسینے سے نہا چکی تھیں، یعنی وہ سو رہی تھیں اور ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، نہ جانے کب سو گئی تھیں، اور اب باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنا چاہا مگر اٹھا نہیں جا رہا۔ انہیں صحن میں میاں کے رشتے کی پھپھی اور ان کی پولیو سے لنگڑی بیوہ بیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر کے بولنے کی جانی پہچانی آوازیں آنے لگیں۔ ہاں، تو یہ ہیں ہماری قسمت کے مہمان۔ مجھے معلوم تھا جب لڑیں گے تو منصفی کے لیے انہی لوگوں کو بلائیں گے، منصفی یعنی فیصلے کے لیے انہی لوگوں کو بلائیں گے، اور وہ ان کے کلرک دوست بھی تو آئیں گے، ہاں میں ہاں ملانے۔ انہوں نے بمشکل گھسیٹ کر اپنے آپ کو اٹھایا، کھانستی ہوئی غسل خانے میں گئیں، منہ ہاتھ دھویا، دوپٹہ بدلا اور بچے کی کھانسی کا شربت گھونٹ بھر پی گئیں کہ اب یوں ہی کھانستی رہی تو کھانسی کا حساب کتاب کس کس کو سمجھائیں گی۔ اور پھر اندر ہی اندر کانپتی الٹے ہوئے لحاف سے ٹک کر یوں بیٹھ گئیں جیسے کہیں کی ملکہ ہوں، اور اب مہمان انہیں سلام کرنے حاضر ہوں گے، مگر غصے اور ہتک کے احساس سے ان کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر نکل پڑے گا۔ ہتک یعنی بے عزتی کی وجہ سے وہ ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی۔ میں کیوں جھگڑی ان سے، وہ تو بس میرے سینیٹوریم سے آنے کے بعد سے پتھر بن گئے ہیں، یعنی جب سے میں بیمار ہوئی ہوں، جب سے میں ہاسپٹل میں رہ کر جب سے میں واپس آئی ہوں، تب سے یہ میرے ساتھ ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ میری بات سنتے ہیں، نہ مجھ سے کچھ کہتے ہیں، جیسے پتھر سے بن گئے ہوں۔ کچھ کہوں سنتے ہی نہیں، پھر میں سنانے کو کیوں مری جاتی ہوں، جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کہیں وہ ان سب کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ میں رات کو ان سے جھگڑ کر ان کے کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی، کہ شاید منائیں گے۔ مجھے ان کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بولتے، نہیں پوچھتے، نہ صحیح اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، یہ سلامت رہیں گے۔ بچے کیا ماں کی باتیں حرکتیں نہیں سمجھتے، بڑے ہو کر خود فیصلہ کریں گے، میرا ان کا نہ بولیں نہ پوچھیں۔ دوسرے کمرے میں ان کے میاں بول رہے تھے، دیکھ لیجئے مزاج، صبح سے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے، مجھ سے ناراض تو دنیا سے ناراض، یعنی وہ کسی سے ملنے نہیں آ رہی ہیں۔ اپنے میاں کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کمرے میں حاضر ہو گئیں، وہی چھلکتی سی نیم و آنکھیں، بخار سے تمتمایا ہوا رنگ، سموسوں کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی ان کی آنکھیں چھلکتی سی نیم و آنکھیں، یعنی رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ایسی ہوئی تھیں جیسے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں، اور بخار کی وجہ سے ان کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہو رہا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹی، بخشو میاں لے آئیں گے چائے وائے۔ پپھی دیوان پر ایک طرف کھسک گئیں، دیوان صوفہ یعنی ایک طرف ہو گئیں، اور کہا کہ آؤ یہاں پہ بیٹھو، اور چائے کی چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ بخشو میاں لے آئیں گے۔
بخشو میاں، ارے پھوپھی شکر کیجیے، وہ تو گھر میں موجود تھا، ورنہ یہ تو اسے بھی دھکا دے چکی تھی۔ میاں نے بڑے جوش سے سبھوں کو اطلاع دی، سبھوں کو یعنی سب لوگوں کو بتایا، اور داد طلب نظروں سے دیکھنے لگے، یعنی وہ اپنی تعریف چاہتے تھے کہ اب سب لوگ میری تعریف کریں گے، اور وہ بمشکل خود کو چیخ کر بولنے سے روک سکیں، یعنی وہ چیخ کر بولنا چاہتی تھیں لیکن انہوں نے خود کو روکا اور آہستہ سے بولی، آپ کو تو معلوم ہے پھوپھی بخشو میاں کی عادتیں، جب چاہیں رہیں، جب چاہیں گٹھڑی باندھ کر نکل جائیں۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں یہ بات تو ہے، خدا لگتی کہوں گی، یعنی یہ بات سچ ہے، ایک دفعہ تمہارے ہاں سے روٹ کر میرے گھر بھی تو ڈیرا ڈالا تھا، لو ہفتہ نہیں رہے کہ خود ہی روٹ کر کہیں اور چلے گئے، بس بیچارے بخشو میاں بوڑھے ہو گئے بہت، اور پھر بیٹا یہ نوکروں کا، یعنی نوکروں کا کیا کہنا، کبھی یہاں کبھی ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، کبھی وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھوپھی بخشو میاں کے قصے میں الجھ گئیں، ادھر خود بخشو میاں اپنے بچے کچھ دانت نکالے چائے کی کشتی اندر رکھنے آ گئے، یعنی چائے کا ٹرے لے کر اندر آ گئے، چائے پیالیوں میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھیں، کتنے دن سے چائے کی ٹرالی لینے کو جی چاہتا ہے مگر روزگاری یعنی پیسے اتنے نہیں جمع ہونے پاتے۔ دیکھو جب مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں اور گھر کا روزانہ خرچ دینا بھول جاتے ہیں۔ سب مہمان چائے پینے اور سموسے چکھنے لگے، کمرے میں پیالیوں اور چمچوں کی آواز چھا گئی۔ اچانک کمرے میں ایک چڑیا روشن دان کے شیشے سے ٹکرائی، انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، جالے اتارتے ہوئے روشن دان کی درز شاید بالکل بند ہو گئی تھی، اور چڑیا جو اندر آ گئی تھی وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی، درز وہ کھلی سی جگہ جو ہوتی ہے۔ بچوں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس ٹائم اس کمرے میں کیا منظر تھا، سب لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے، اور وہ جو پیچھے چڑیوں کے گھونسلے کا ذکر ہوا تھا تو وہاں کا بتایا جا رہا ہے کہ شاید صفائی کرتے ہوئے جو روشن دان کی کھلی جگہ تھی وہ بند ہو گئی تھی، اور چڑیا اندر آ تو گئی تھی لیکن اب واپس باہر نہیں نکل پا رہی تھی، تو وہ اوپر اڑنے لگی۔ پوچھئے، آج پھر پوچھئے ان سے۔ میاں نے پھوپھی کو صحیح پٹری پر ڈالنے کی کوشش کی، یعنی واپس میاں جو تھے وہ پھوپھی کو اپنے جو اصل معاملہ تھا اس کی طرف لا رہے تھے۔ دوسروں سے پوچھواتے ہو، کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا، وہ نہیں بولنا چاہتی تھیں پر بول پڑی۔ اے لو بیٹی، ہم دوسرے ہو گئے، ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے ہیں۔ رشتے کی پھوپھی برا مان کر منہ بسورنے لگیں، یعنی منہ بنانے لگیں، رونے لگیں۔ ارے نہیں پھوپھی، میں ایسی بات نہیں کہہ رہی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں، آپ کے بھتیجے سے۔ انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی، جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہوں، یعنی غصے سے انہوں نے اپنی گرم چادر جو تھی وہ اپنے گرد لپیٹ لی۔ تمہیں کیا نہیں پوچھا، تمہارے پاس کیا نہیں، تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے، شکر نہیں کرتی، نئے مکان میں بیٹھی ہو، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو کپڑا نہیں، دوا علاج نہیں کرتا، اور کیا پوچھوں بتانا۔ میاں کی آواز بلند ہونے لگی۔ ہاں ہاں بیٹی، جو کہنا ہے کہو، پڑوسن خالہ کے شوہر نے ان سے کہا۔ گھر کے تانے رات دن سنتی ہوں، جیسے گھر انہوں نے بنوایا ہو کھڑے ہو کر، ارے میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا، اپنا پیٹ کاٹا، اپنا جی مارا، پیسہ پیسہ دانتوں سے پکڑا، یعنی مشکل سے جمع کیا، جب یہ گھر بنا ہے۔ میں تو اپنے پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ بھی اسی میں ڈالا، 6 تولے سونے کا سیٹ تھا میرے جہیز کا، وہ بھی بیچ کر اسی میں لگا دیا۔ وہ بولتی چلی گئی۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اتنی چھچھوری طبیعت ہے ان کی، آج کھلی سب کے سامنے، یعنی آج سب کے سامنے آئی ان کی اصل طبیعت۔ ہم نے انہیں کھلایا پہنایا، دوا علاج کے لیے رات دن کی بیمار، آج یہ زیور اور روپے کا تانا دے رہی ہیں۔ کیا میں نے تم سے روپیہ زیور مانگا تھا؟ قسم کھا بچوں کے سر کی۔ میاں آگ بگولا ہو گئے، یعنی غصہ ہو گئے۔ ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے سبھی قربان کر دیا، اور آپ ہیں کہ میری ذرا پرواہ نہیں۔ میں نے آپ کے کہنے پر اپنی 10 سال کی اسکول ٹیچری بھی چھوڑی، شادی کے بعد وہ بھی بولتی گئیں۔ ارے بی بی، نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں، بوڑھے کلرک نے کہنا شروع کیا۔ میری بیٹی نے تو، کلرک کی بیٹی کی قربانیوں کی فہرست لمبی تھی، یعنی کلرک جو تھا وہ اپنی بیٹی کے قصے سنانے لگا، بیٹی کی تعریفیں بیان کرنے لگا۔ تو یہاں پہ کہا کہ وہ جو بات وہ کر رہا تھا اپنی بیٹی کی قربانیوں کی، تو وہ بڑی لمبی فہرست تھی۔
جسے وہ اپنے کھلاؤں میں نہیں سن رہی تھی. یعنی وہ تو قصے سنا رہا تھا لیکن وہ اپنے اتنے غصے میں تھیں کہ وہ اس کی باتیں نہیں سن رہی تھیں. کھلاؤ غصے میں. وہ تو کمرے میں موجود چڑیا کی طرح ہراساں تھیں، ہراساں خوف زدہ تھیں. اب باہر کی راہ نہ پا کر بار بار سب کے سروں پر اڑ رہی تھی. کون؟ چڑیا کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے چڑیا کو باہر کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ سب کے سروں پہ اڑ رہی تھی اور گھبرا رہی تھی، اسی طرح وہ عورت بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوفزدہ تھی کہ اب میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ لوگ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہاں سچ تو ہے، اس میں گنانے کی کیا بات ہے، یہ تو بیٹا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اب تو خیر سے مرد اتنے شوقین بھی نہیں رہے. بہت ہوا تو سینما دیکھ آئے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پی لی. ہمارے میاں نے تو لاکھ کا گھر خاک کر دیا تھا، ہمارا ڈھیروں زیور گانے بجانے والیوں کو پہنا دیا. اس پر بھی یہی کہتے کہ اپنے باوا کے گھر سے اور لاؤ، باوا کے گھر سے یعنی اپنے باپ کے گھر سے اور لاؤ. اللہ جنت نصیب کرے. ان میں کون سی لت نہیں تھی، لت بری عادت. اور یہ تمہارا میاں بیچارہ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر. ارے شکر کیا کرو ایسا بھولا بھالا میاں ملا ہے. ایک ہماری اس بیٹی نے بھگتنا تھا. انہوں نے اپنی پولیو زدہ بیٹی کو دیکھ کر لمبی آہ بھری. گھر میں بھی آئیں گے تو جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں. کبھی گھر کا حال پوچھا؟ 2 برسوں میں یعنی 2 سالوں میں کبھی انہوں نے گھر کا کچھ حال احوال پوچھا ہے؟ جب سے میں بیمار ہوئی ہوں ان کی آواز بھرا گئی، یعنی وہ ان کی آواز بھر سی گئی، وہ رونے لگی. ہاں اور خوب خول مچاؤ یعنی خوب شور مچاؤ. آنسو تو تمہاری پلکوں پر دھرے رہتے ہیں، یعنی تمہاری پلکوں پہ آنسو رہتے ہیں کہ تم رونے لگتی ہو. جب گھر میں آؤ منہ سوجا ہوا دیکھو. وہ تڑک کر بولے اور بولتے چلے گئے. تڑک کر یعنی غصے سے بولے. کبھی تم نے پوچھا میرا کیا حال ہے، میری کیا پریشانیاں ہیں، دفتر کے کیا حالات ہیں، مکان کا قرض سر پر چڑھا ہوا ہے؟ صاحب یہ تو چاہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھا ان کا منہ دیکھتا رہوں، ان کے قصیدے پڑھتا رہوں، قصیدے ان کی تعریف کرتا رہوں. وہ بولتے گئے تو وہ ایک دم چیخ اٹھی. دیکھیے حد ہوتی ہے، بس کیجیے، یہ قصیدے پڑھیں گے میرے؟ انہوں نے آنسو ضبط کیے، یعنی آنسو روکتے ہوئے کہا کہ کیا یہ میری تعریف کریں گے؟ دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا، سیدھی بات ہے یہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہیں، یعنی یہ مجھ سے اکتا گئی ہیں، ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے. میں ٹکٹ لے آیا ہوں ریل کا. یہ 2-1 مہینے اپنی بہن کے پاس رہ آئیں. کراچی میں سردی بھی نہیں، بچوں کو پھوپھی آپ سنبھال لیجئے گا. میاں نے قصہ تمام کیا اور یعنی اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کیا اور ایک سموسہ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگے. میں کیوں جاؤں کسی کے گھر اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اور پھر چھوٹی بہن کے سسرال میں؟ یہ بھی خوب رہی. میرا بھائی ہوتا تو شاید جانے کا ٹھکانہ ہوتا، یعنی پھر شاید کوئی جگہ ہوتی جہاں میں چلی جاتی. وہ ایک دم پھپک کر رو پڑی، یعنی وہ ایک دم سے رو پڑی. ٹھیک تو کہہ رہی ہے یہ، بھائی باپ کے گھر جانا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بہن کے سسرال میں تو. پڑوسن خالہ بول پڑی. بہن آ کر نہیں رہی تھیں 1 مہینہ؟ اب ایسا بھی کیا؟ پھوپھی بولی اور بولتی چلی گئیں. بھائی آج کل کی عورتیں بھی خوب ہیں. ہم تو جب بیزار ہوتے تھے تمہارے پھپھا سے، یعنی جب ہماری تمہارے پھپھا سے لڑائی ہوتی، ہمارا دل تنگ ہو جاتا تو بہن بھائی خالہ ممانی چچی جس کے گھر جی چاہا اپنے بچے سمیٹ کر مہمان ہو جاتے، یعنی ہم ان کے گھر چلے جاتے، پھر کچھ دیر بعد خود ہی منانے آتے. اللہ بخشے، ہماری اماں کہتی تھیں اس طرح بیوی کی قدر ہو جاتی ہے میاں کو. یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا. ہانڈی سے اچھی بوٹیاں ان کو دیں، گھی کا تار ان کے برتن میں ڈالا، یعنی گھی کے اوپر جو سالن میں جو اوپر ایک لیئر سی آئی بھی ہوتی ہے وہ ان کو دی. ان کے کپڑے دھوئے، استری کیے، جوتے پالش کیے. ارے ہم نے تو کبھی کوئی جمعدارنی بھی صفائی کے لیے نہیں رکھی، یعنی ہم نے گھر کے سارے کام خود کیے. میں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ جوڑا اور اس گھر پر خرچ کیا. کیا کچھ نہیں کیا. بچے پالے، کبھی بچوں کی بیماری آزاری میں نہیں کہا، آزاری تکلیف کہ دفتر سے چھٹی لو، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں یہ گھر پر بیٹھ کر میری صورت تکیں، یعنی میری شکل دیکھیں. ارے کبھی تو پوچھیں کہ مرتی ہو یا جیتی ہو، یعنی کبھی تو میرا حال پوچھیں. ارے بیٹی، اللہ نے عورت کو اتنی ہمت دی ہے کہ سب کرتی ہے، اس کا کیا ذکر کرنا. میری بیٹی نے تو، بوڑھے کلرک نے پھر اپنی بیٹی کا ذکر چھیڑا، مگر کسی نے ادھر توجہ نہ دی. تمہارا کیا حال پوچھیں، سدا کی بیمار، یعنی تم تو ہمیشہ کی بیمار ہو. میاں منہ لٹکا کر بولے.
میں صدا کی بیمار تھی؟ اللہ، حد ہے جھوٹ کی بھی، میں تو تمہارے گھر آ کر بیمار ہوئی، بس کیا کہوں؟ ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا اور غم و الم سے یہ بیمار ہوتی ہے؟ ناقص غذا، خراب کھانا، خراب خوراک اور دکھ اور غم کی وجہ سے یہ بیمار ہوتی ہے۔ وہ تڑپ کر زور زور سے رونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ چڑیا اب کمرے میں بے تابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ تم کتنا بیمار ہوئے؟ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کسی سے فریاد نہیں کی۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ تمہاری خاندانی بیماری تم میں اور بچوں میں۔ وہ بین کر رہی تھیں کہ میاں کھڑے ہو گئے۔ بین کر رہی تھیں یعنی بہت زیادہ رو رہی تھیں، فریاد کر رہی تھیں کہ میاں کھڑے ہو گئے۔ خبردار جو خاندان کی بات کی، زبان کھینچ لوں گا۔ دیکھ لیجئے، اب خود جو چاہیں کہیں سب کے سامنے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اے بھابھی، شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ پولیو زدہ نند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھیں، یعنی اپنے کنٹرول میں نہیں تھیں۔ انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ اچھی شرافت ہے یہ ساری دنیا کو سنائیں اور میں نہ بولوں؟ سن لیجئے، یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا جی بھر گیا ہے مجھ سے، یعنی ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بین کرتی رہیں، یعنی فریاد کرتی رہیں۔ چپ رہو، میں کہتا ہوں چپ رہو۔ تم جاؤ اپنی بہن کے پاس، جاؤ سامان باندھو، جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا، یعنی میرے سامنے نہ آنا۔ وہ نہیں آ کر رہی تھیں تمہارے پاس؟ وہ شیر کی طرح دہاڑے، یعنی بہت غصے میں بولے۔ 2 دن میری بہن آ کر رہی تھی، بیچاری کو ساس نے مارا تھا، نہ آتی تو کیا کرتی؟ اب یہ احسان جتا رہے ہیں؟ آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے، میں نے اس میں اپنا پروویڈنٹ فنڈ ڈالا، زیور ڈالا، میں نے کوڑی بچائی، یعنی پیسہ بچایا، میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے۔ وہ چیخیں بالکل دیوانوں کی طرح۔ آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو، یہ کسی کی سننے والی نہیں۔ میاں نے بے بسی سے سب کو مخاطب کیا۔ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ پڑوسن خالہ کا جی بھر آیا، یعنی وہ اس عورت سے کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے جانا چاہ رہی تھی۔ مگر خالہ، میں کیوں جاؤں؟ میرا کیا قصور ہے؟ ان کا دل کہیں اور اٹکا ہے، یہ مجھے نہیں پوچھتے پھر کسے پوچھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں۔ وہ مچل کر روتی اور کہتی رہی۔ بھابھی، اب بھیا ٹکٹ لائے ہیں تو 2-4 دن کو کراچی۔ پولیو زدہ نند نے سمجھانا چاہا، میں نہیں جاؤں گی اپنی ہنسی اڑوانے، یعنی میں اپنا مذاق بنوانے کے لیے کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ اس وقت گیند باہر سے آ کر دروازے پر زور سے لگی۔ ہاں، توڑ دو دروازے، دیکھیں گے تمہارے ابا اور بنوائیں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے گھر کا۔ وہ جیسے ہسٹریا میں بک رہی تھی، ہسٹریا میں یعنی جنون کی حد تک ہو گئی تھیں۔ ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں، اور وہ جیسے بولتے چلی جا رہی تھیں۔ ہسٹریا جنون یعنی پاگل پنے میں ہو گئی تھیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا تھا، وہ بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھیں۔ میں کہتا ہوں سامان باندھو، ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، جلدی۔ وہ اب دھیمی آواز میں مستحکم لہجے میں بولے، دھیمی یعنی ہلکی آواز میں نرم لہجے میں بولے۔ نہیں جاؤں گی، جانا ہے تو آپ بھی چلیے، بچے بھی چلیں۔ وہ اسی ہسٹریائی انداز سے کہی گئی، یعنی اسی جنون کی حد میں پاگل پنے میں وہ بول دی گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور آنسو تھے کہ منہ دھو رہے تھے، یعنی رو رو کے اس کی آنکھیں اتنی سوج گئی تھیں کہ جیسے وہ بالکل آپس میں وہ بند ہو رہی ہوں اور آنسوؤں سے پورا منہ بھرا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر میاں کی کیفیت بالکل آتش بازی کے انار جیسی ہو گئی جس کو دیا سلائی دکھا دی گئی ہو۔ تو پھر میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اور جیسے انار کے سارے جلتے پھول ان پر برس گئے۔ پھر بھی نہ جانے کیسے ان کا کانپتا ہوا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا۔ درمیانی گول میز جیسے انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یہ میز پر اونٹ گئیں، یعنی میز پر الٹ سی گئیں، اور جانے کیسے انہوں نے میاں کی پتلون کا پانچہ مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا، یعنی میز پر الٹ گئیں اور میز سے پلٹ کر وہ جا کر انہوں نے پتلون کا پانچہ میاں کی جو تھا وہ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ان کے پیروں میں بیٹھ گئیں اور منت کرنے لگیں کہ ایسا نہ کرو، اور کہنے کی کوشش میں ہانپنے لگیں، یعنی کانپ رہی تھیں۔ آنکھوں اور ناک سے بہتا پانی، کھلے ہونٹ اور اجڑے بالوں میں چمکتے سفید بال، وہ اسی عالم میں کیسی بدصورت لگ رہی تھیں۔ سب نے نظریں جھکا لیں، میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔
پڑوسن خالہ نے اپنے آنسو خشک کیے بغیر بڑا زور لگا کر انہیں میز پر سے اٹھایا اور تلے کے کام والی بوسیدہ گرم چادر ان کے سر پر ڈالی، یعنی بوسیدہ پرانی گرم چادر ان کے سر پر ڈالی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے، پڑوسن خالہ کے شوہر نے بمشکل کھنکھار کر بھاری آواز میں کہا، اور سر جھکایا تو ان کی گہری سانس سے اللہ نکلا۔ انہیں رشتے کی پھپھی نے بٹھا دیا کہ گر نہ پڑیں، مگر وہ اپنی کلائی میں پڑی سونے کی تار جیسی 2 چوڑیاں گھسوٹ کر اتارنے لگیں، یعنی کھینچ کر اتارنے لگیں۔ کیا یہ چوڑیاں آپ کے گھر کی ہیں جو اتار رہی ہیں؟ بوڑھے کلرک نے میاں سے سوال کیا۔ جی، مگر جو دے دیا سو دے دیا، ان سے کہیے چوڑیاں پہنے رہیں، میاں نے مدھم یعنی آہستہ آواز میں کہا، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ چوڑیاں اتار کر میز پر ڈال دیں اور پھر کانپتے ہاتھوں سے کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی اتار کر چوڑیوں کے بیچ میں رکھ دیں، مگر یہ بالیاں ان کے جہیز کی تھیں۔ پھر وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئیں اور سر پر سے تلے کے کام والی چادر بھی اتار کر میز پر ڈال دی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق، ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے، پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پونچھتی دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئیں۔ اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کی شام کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشن دان کے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میاں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا کہ چڑیاں گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہیں۔ بچوں، امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ یہ حاجرہ مسرور کی تصنیف تھی چاند کی دوسری طرف، اس میں سے ایک افسانہ آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا، ایک گھریلو کہانی تھی، میاں بیوی کا جھگڑا اور پھر اس کے انجام کے بارے میں بتایا۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی مشق ہم اگلے لیسن میں کریں گے۔ والسلام، شکریہ۔